السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نہایت ہی ایمان افروز واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس کو سنیے گا اور بار بار سنیے گا اور تنہائی میں بیٹھ کے ذرا سنیے گا۔ یہ واقعہ آپ کی زندگی کو انشاءاللہ بدلنے میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک غریب خاندان رہتا تھا، جس کا زندگی کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو وہاں کی عورت کپڑوں کا کام کرتی، تو ایک دن اس کو خیال آیا کہ میں کیوں نہ ایک خوبصورت سا رومال بادشاہ کے لیے تیار کروں۔ اس کو اتنا خوبصورت بناؤں گی کہ وہ بادشاہ تک پہنچے گا اور بادشاہ کو ہو سکتا ہے وہ رومال پسند آ جائے، اور پسند آنے کے بعد وہ ہمیں کچھ انعام دے دیں جس سے ہمارا زندگی کا گزر بسر اچھا ہو جائے۔ اس نے ایک رومال تیار کرنا شروع کیا۔ اس نے ایک نہایت ہی خوبصورت ترین رومال تیار کر لیا۔ اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ یہ رومال بادشاہ سلامت تک پہنچا دے کسی بھی طریقے سے۔ ان کا شوہر چلا گیا۔ اس نے بادشاہ کے محل میں پہنچا تو وہاں کے دربانوں کو وہ دے دیا کہ یہ بادشاہ تک پہنچا دیجیے گا، ہم نے بادشاہ کے لیے یہ تحفہ ہے، اپنی بڑی محنت و مشقت سے یہ تیار کیا۔ تو وہ تحفہ بادشاہ تک پہنچ گیا۔ بادشاہ نے جب وہ رومال دیکھا تو بادشاہ کو بہت زیادہ رومال پسند آیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو کہا کہ جس نے یہ رومال بنایا ہے اس کو محل میں لے آئے۔ وہ ڈھونڈتے ہوئے اس خاندان کو محل میں لے آئے۔ بادشاہ نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا، وہ بڑے خوش ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ رومال آپ نے کیوں بنایا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ رومال اس لیے بنایا، اس پہ اتنی محنت کی کہ یہ ہو سکتا ہے بادشاہ سلامت کو یہ پسند آ جائے اور وہ ہمیں کچھ انعام دے دیں جس سے ہماری زندگی بہتر ہو جائے۔ کیونکہ ہم بڑی غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس طرح کریں، 10 گدھے لے آئیں، 10 گھنٹے کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا، میں اپنے خزانوں کے دروازے کھول دوں گا۔ 10 گھنٹوں کے اندر اندر آپ جتنا سامان لاد کے لے جا سکتے ہیں، جتنا اٹھا سکتے ہیں، وہ آپ اٹھا لیجئے گا، فلاں دن آپ آ جائیے۔ وہ چلے گئے اور بڑے خوش کہ ہم 10 گدھے لے لیں گے اور اتنا سامان لا دیں گے، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ وہ اس دن کا انتظار کرنے لگے۔ آخر کار وہ دن آ گیا۔ بادشاہ کے وزیروں کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ صبح آپ گدھے لے کے آ جائے۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا اور اپنا سامان جتنا لاد کے لے جا سکتے ہیں لے۔ تو وہ گدھے لے کے آ گیا، محل کے دروازے کھول دیے گئے، کسانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ وہ بندہ جب اندر داخل ہوتا ہے تو وہ اندر نہایت ہی خوبصورت قسم کے چاندی کے زیورات، آگے سونے کے آگے ہوتا ہے تو سونے کے زیورات آ جاتے ہیں، سونے کی خوبصورت چیزیں بنی ہوئی ہیں، اس کے بعد ہیرے آ جاتے ہیں، جواہرات، موتی، آگے بڑھتا جاتا ہے، خوبصورت سے خوبصورت چیزیں آتی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں چلے واپسی پہ لے لیں گے، ابھی ہمارے پاس ٹائم کافی زیادہ ہے۔ وہ جاتا کہتا ہے آگے بھی دیکھ لوں، آگے شاید اس سے بھی اچھا ہو، اس سے بھی وہ آگے چلتا جاتا ہے، آگے خوبصورت سے خوبصورت ترین چیزیں آتی رہتی ہیں۔ وہ آگے بڑھتا ہے، وہ آخر میں ایک جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ بادشاہ کا نہایت ہی خوبصورت تزئین و آرائش اور نہایت ہی نرم قسم کا ریشم اور ململ سے تیار کردہ ایک خوبصورت بادشاہ کی آرام گاہ۔ وہ وہاں پہ بیٹھتا ہے تو اس کو بڑا سکون ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیوں نہ میں یہاں پہ تھوڑا سا آرام کر لوں، تو اس کے اوپر لیٹتا ہے تو اس کو بڑا سکون ملتا ہے۔ تو وہ لیٹتا ہے تو جب اس کی آنکھ وہاں پہ لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے، اور اس کے 10 گھنٹے کا ٹائم گزر جاتا ہے۔ داروغہ آ جاتے ہیں، وہ اس کو اٹھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں اٹھو بھائی 10 گھنٹے پورے ہو گئے۔
چلو بائے. تو بندہ بڑا چیختا ہے چلاتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے تو کچھ ابھی اٹھایا ہی نہیں, گدے تو باہر کھڑے ہیں, میں نے تو یہ بھی سامان بھی اٹھانا تھا یہ بھی. انہوں نے کہا بھائی تمہارے 10 گھنٹے پورے ہو گئے, ابھی تم کچھ بھی نہیں اٹھا سکتے, تمہیں 10 گھنٹوں کا ٹائم دیا تھا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ کتنا وہ بدقسمت انسان تھا, اس کے ساتھ کیا ہوا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میری بہنوں, میری ماں, آج سوچیں, آج یہ جو ہم نے بھی رکھا ہوا ہے کہ ہم کل نماز پڑھ لیں گے, کل ہم نیک عمال کر لیں گے, کل ہم داڑھی رکھ لیں گے, کل ہم باقی اچھے کام کر لیں گے, آج جوانی ہے آج جانے دیتے ہیں, ابھی بڑی عمر پڑی ہوئی ہے بڑے کر لیں گے. تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں, مرنا ہے کسی ٹائم بھی موت آ جا سکتی ہے. آپ گھر سے باہر نکلے موت آ جائے, تو کسی ٹائم بھی موت آ جاتی ہے. تو پھر ہمارے ساتھ بھی وہی ہو. آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے کھولے ہوئے, ہم جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں, ہر نیکی کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کے حضور نیک عمال کر کے, اپنے نماز روزہ, دوسروں کی مدد کر کے, صدقات خیرات کر کے بڑی بڑی نیکیاں آج حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر موت آ گئی, ایک بار جان نکل گئی, تو پھر ہم کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے. تو آج ہماری اگر ہر آدمی اپنی زندگی, سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ مجھے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تو ہر آدمی غور کرے اپنی زندگی کے اوپر کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے مرنا نہیں ہے, تو جب مریں گے کیا ہمارے ساتھ بھی کچھ اس طرح تو نہیں ہونے لگا. آج ہم جس طریقے سے کر رہے ہیں دیکھی جائے گی, بعد میں کر لیں گے. تو میرے بھائیوں, تنہائی میں بیٹھ کے سوچے, آج ہم جس طریقے سے لگے ہوئے ہیں نا, ہماری مثال بھی اسی بندے کی طرح ہونے والی ہے. کل موقع نہیں ملنا. آج یہ جو زندگی کی آپ کو ملی ہوئی ہے, اس کو غنیمت جانے اور اپنی زندگی کو بدلے, خود اپنی زندگی کو بدلے, اور ایسا بنے کہ دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو جائے, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجاوری لائے, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنائیں, غلط کو غلط کہیں اور ٹھیک کو ٹھیک کہیں. یہ آپ کے پاس موقع ہے, کل آپ کو موقع نہیں ملے گا. نیکیاں کریں, اچھے اچھے کام کریں, لوگوں کے ساتھ دھوکہ فراڈ, دل دکھانا, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا چھوڑ دیں. یہ زندگی چند دن کی ہے, یہ بعد میں نہیں آنے والی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام و اہل بیت کا راستہ ہے.